السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زانکہ ملت راہیات از عشق است برگساز کائنات از عشق است سکسیس لائز اونلی ان لویلٹی ٹو ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذرا عشق نبی از حق طلب اور سوز صدیق علی از حق طلب. ہمارا آخری جو لیکچر ہے اس کا پارٹ 1 اور دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ ہم کڈنیز کا پیتھوفارما میٹرکس ڈسکس کریں گے. اس میں ہم انشاءاللہ جو ریسپریٹری ڈیزیزز ہیں سسٹم ہے ان کا انشاءاللہ پیتھوفارما میٹرکس جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. شارٹ ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا کیونکہ اس میں مین اتنی اندر گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. جو مین اوپر کی بیماریاں ہیں وہ آپ کو پی ڈی کورس میں پتہ ہونی چاہیے وہ کون کون سی ہیں. تو پہلے تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں اس کے. معذرت تھوڑی سی طبیعت خراب ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آواز کے ایشو آ رہا ہو. سب سے پہلے یہ ٹریکیا آ گیا, ٹریکیا کے بعد برونکیا آ گیا, برونکیا کے بعد ہمارے پاس برونکیولز آ گیا, برونکیولز کے بعد ٹرمنلی برونکیول, اس کے بعد ریسپریٹری برونکیول, اس کے بعد ایلویولائی آ گیا. یہ ہمارے پاس رائٹ سائڈ ہے, یہ لیفٹ سائڈ ہے. یہ میں آپ کو نا ریسپریٹری سسٹم بتا رہا ہوں. یہ اپر لوب آ گیا, یہ لوور لوب آ گیا, یہ مڈل لوب آ گیا, یہ ٹرانسورس فیشر آ گیا, یہ اپر لوب آ گیا, یہ لوور لوب آ گیا, یہ اوبلیک فیشر آ گیا. یہ چیز ہمارے ریسپریٹری سسٹم میں آ گئی. اب مین جو چیزیں ہیں کہ ایک تو ہم سانس لیتے ہیں عموماً, اس کو آپ کہتے ہیں ٹائیڈل والیوم. ٹھیک ہے, جو ہم سانس لیتے ہیں نا عموماً, کیونکہ میں رنگ چینج کر لیتا ہوں تاکہ جو ہم سانس لیتے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں ٹائیڈل والیوم. اور وہ یہ ہے انسپائریشن اینڈ ایکزیلیشن کا مکس اپ, جو نارمل ہم سانس لے رہے ہیں اور ایکزیل کر رہے ہیں. اب یہ جو بلیک لائن ہے یہ کیا چیز ہوگی, ٹائیڈل والیوم. میں یہاں لکھ دیتا ہوں ٹائیڈل والیوم. اب کیا چکر ہے, اگر میں یہاں تک انسپائریشن سے زیادہ ڈیپ انسپائریشن لینا چاہوں تو اس کو میں کیا کہہ دوں گا, انسپائریٹری ریزروڈ والیوم. انسپائریٹری ریزروڈ والیوم. اگر میں اپنی ایکسپائریشن سے زیادہ ایکزیل کرنا چاہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ ایکسپائریٹری ریزروڈ والیوم. اوکے ہو گیا. اور میں جتنا مرضی جتنی مرضی ایکسپیریشن کر دوں میرے پاس لنگز میں کوئی نہ کوئی پیچھے جو ہے وہ والیوم بچتا ہے. جتنی مرضی میں ایکزیلیشن کر دوں اس کو میں کہوں گا ریزیڈیول والیوم. تو یہ ہمارے 4 جو ہے وہ والیومز ہو گئے. اب میں کیپیسٹی یعنی ان والیومز کو کمبائن کر کے بتاتا ہوں. اگر میں ٹائیڈل والیوم اور انسپائریٹری ریزروڈ والیوم کو کمبائن کر دوں تو میرے پاس بنے گی انسپائریٹری کیپیسٹی. اگر میں کمبائن کر دوں ایکسپائریٹری ریزروڈ والیوم اور ریزیڈول والیوم کو تو میرے پاس بنے گی فنکشنل ریزیڈول کیپیسٹی, جو کہ یہ ہے. اگر میں انسپائریٹری ریزروڈ والیوم کو اور ساتھ میں ہمارا جو ایکسپائریٹری ریزروڈ والیوم ہے اس کو کمبائن کر دوں تو میرے پاس بنے گی وائٹل کیپیسٹی, یعنی کہ موسٹ انہیلیشن اینڈ موسٹ ایکسہلیشن. ٹھیک ہے, اور ان ساروں کی کمبینیشن میرے پاس بن جائے گی ٹوٹل لنگ کیپیسٹی. اب یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب بھی آپ کو ڈیزیز ہوتی ہیں, استھما ہو جاتا ہے, آپ کو نیمونیا ہو جاتا ہے, آپ کو ٹی بی ہو جاتا ہے, ان ساروں میں یہی آپ کی چیزیں ہوتی ہیں کہ بھئی آپ کبھی پراپر ایکسہیل نہیں کر پا رہے ہوتے, کبھی انہیل نہیں کر پا رہے ہوتے, یعنی کہ یہی ساری کی ساری چیزیں آپ کی لیس ہو جاتی ہوتی ہیں. ان کو آپ کہتے ہوتے ہیں لنگ والیومز اینڈ کیپیسٹیز, جو بہت آسانی سے میں نے آپ کو پڑھا دیا. اور یہی کیا چیز آ جائے گی انسپائریشن, یہی کیا چیز آ جائے گی ایکسپائریشن. اینی ایشو, یہ تو مین تھوڑی چھوٹی موٹی چیزیں تھیں. اب اگر ہم نے یہ مین تھوڑا سا سسٹم پڑھ لیا تو اب ہم قابل ہو گئے ہیں کہ ہم ذرا سا پڑھیں ڈیزیزز کو. بس یہ 2 پیجز ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے, کیونکہ یہی مین ڈیزیزز ہیں جو کہ آپ کو بی ڈی میں مین جو سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھو سب سے پہلے چیز آ جاتی ہے استھما. استھما کیا چیز ہے, آپ کی جو یہ لائننگز ہیں یہ ساری کی ساری ان کے اندر انفلیمیشنز ہونے لگ جائے. جب ان میں انفلیمیشنز ہونے لگ جائے گی تو آپ کو بریتھ لیسنس, آپ کی سانس نہیں لیا جا پا رہا ہوگا پراپر طریقے سے, یہ ویلیوز کم ہونے لگ جائیں گی آپ کی. اسی طریقے سے چیسٹ ٹائٹنس, اس میں لگے گا آپ کی جو چھاتی ہے وہ کھچی کھچی سی ہے. اور اس میں ایک چیز ہوتی ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایسپرین لے رہے ہوتے ہیں یا نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس لے رہے ہوتے ہیں, یہ کبھی کبھی کوئی بندہ یہ انہی نسیڈز کا یا اسٹیرائڈز کا آنکھ میں کوئی مثال کے طور پر کوئی بھی کورٹیکوسٹیرائڈ کا قطرہ ڈال دیتے ہیں آنکھ کی کیور کے لیے, تو اس سے بھی برونکوسپیزم کاز ہو, یعنی کہ اس سے بھی آپ کا جو لنگ کا سسٹم ہے وہ کھچا چلا جاتا ہے, اس میں لائننگز میں جو ہے وہ ایشوز آنے لگ جاتے ہیں. تو کچھ یہ ایسپرینس اور نسیڈ سینسٹیو, اس کے ذریعے بھی برونکوسپازم ہو جاتا ہے, جو کہ اس کا ایک یعنی کہ بریتھ لیسنس اور سانس نہ لیا جانا, تو وہ استھما کا ایک کاز ہوتا ہے. تو آپ نے جب بھی کوئی پیشنٹ آپ کے پاس ہے تو آپ اس سے پوچھ لیں بھائی کوئی دوائی شوائی تو نہیں لے رہے ہو, یا پیچھے آپ نے کوئی آنکھ کی بیماری تو نہیں ہوئی, یا کوئی اس طرح کی بیماری تو نہیں ہوئی جس میں آپ نے کورٹیکوسٹیرائڈ استعمال کیا ہے, یا آپ کو درد وغیرہ تو نہیں ہو رہا جس میں آپ نے نسیڈز وغیرہ استعمال کیے ہیں. اور اسی طرح چیسٹ ٹائٹنس, اور یہ ساری کی ساری مین چیزیں ہیں بہرحال جو میں نے آپ کو بتا دی, اور یہی مین چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ تم نے جب بندہ تمہارے پاس آئے نا استما کے ساتھ تو تم نے اس کو جو پہلی ڈرگ دینی ہے وہ کیا ہے, وہ ہے شارٹ ایکٹنگ بیٹا 2 ایگونسٹ. شارٹ ایکٹنگ بیٹا 2 ایگونسٹ. یاد کرو نا پچھلے لیکچر میں بھی ایڈرینو یار بار بار ایک چیز ریپیٹ ہوتی ہے نا پھر مزہ آتا ہے کہ بھئی یہ ہم نے فلانی جگہ پڑھا تھا. اس کے لیے 2 ڈرگس ہیں, سیلبیوٹامول یا ٹربیوٹالین, ان دونوں میں سے کوئی ایک استعمال کرو. یہ بیٹا 2 شارٹ ایکٹنگ ایگونسٹ ہے. بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا, ساتھ میں تم انہیلڈ فارم میں کورٹیکوسٹرائڈ جو ہے وہ ایڈ کر دو. وہ جو ایک ہمارے پاس انہیلر ہوتا ہے اس میں تم بیکلومیٹازون یا فلوٹیکازون یہ کورٹیکوسٹرائڈ ان دونوں میں سے کوئی ایک ایڈ کر لو. یعنی کہ یہ ایڈ کیا تھا تو ساتھ یہ ایڈ کر دو, یہ کیا تھا تو ساتھ یہ کر دو. اب بندہ نہیں ٹھیک ہو رہا تو پھر ان کو چھوڑو, اب ان کو پکڑ لو لانگ ایکٹنگ بیٹا 2 ایگونسٹ, سیلمیٹرول اور فارمیٹرول, ان کو پکڑ لو. اب یاد کرو جب بھی ایک بندہ تمہیں دمے کا مسئلہ ہوتا ہے یا تمہیں مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے سانس کا مسئلہ ہو رہا ہے, عموماً تمہیں دوائی مونٹیلوکاس کی دی جاتی ہے. وہ آپ کو یاد ہے ارچیڈونک ایسڈ سے پروسٹاگلینڈن میں آئے تھے, ایک لیوٹوکرین پاتھ وے تھا, وہ میں نے کہا تھا اس کے لیے ایک ڈرگ استعمال ہوتی ہے مونٹیلوکاس جو کہ لیوٹوکرین کے ریسیپٹر پہ جا کے جڑ جاتی ہے اور وہ جو ہے نہیں کرنے دیتی. یعنی کہ مونٹیلوکاس جو ہے نا وہ جا کے جب ریسیپٹر پہ بائنڈ ہو جائے گی کیا وہ کام کرنے دے گی؟ نو, بالکل نہیں کرنے دے گی. اچھا اب پہلی بات کیا تھی, شارٹ ایکٹنگ ہم نے استعمال کیے, ساتھ میں انہیل کورٹیکوسٹرائڈ استعمال کیے, پھر ہم نے لانگ ایکٹنگ استعمال کیے, پھر ساتھ ہم نے ایک اچھا یہ ساری ابھی 3 ڈرگ تھراپیز ہو گئی. اب میں نے ساتھ ایڈ کر دی مونٹیلوکاس. آخر میں ایک چیز رہ گئی ہے اومیلیزومیب. یہ وہ چیز ہے مونوکلونل اینٹی باڈی ہے جو کیا کرے گی آپ کی ان کورٹیکوسٹرائڈز, کیونکہ ان کے آپ کو نا جب اس لیول پہ آپ آتے ہیں نا کہ بھئی آپ لانگ ایکٹنگ دے رہے ہیں یا اس لیول پہ آپ آتے ہیں تب تک آپ کو ان کی جو ڈوزز ہے نا وہ بہت اوپر تک لے کے جانی پڑتی ہیں, 1000 گرام ملی گرام. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو ان کی وجہ سے سائیڈ افیکٹس آنے لگ جائیں گے جس کو یہ چیز پھر دور کرے گی. اومیلیزومیب اوکے ہو گیا, استما سمجھ میں آ گیا. کرونک obstructive pulmonary ڈیزیز, اچھا یہ ٹیبولو انٹرسٹیشل ڈیزیز ہے, یعنی کہ جو ہمارے ادھر مین ٹیبولز میں اور یہ برونکیولز ٹرمینل ریسپریٹری میں جو ہماری انفیکشن ہوئے گا اس سے ریلیٹڈ ہم ڈیزیز ڈسکس کر رہے ہیں. سی او پی ڈی میں کیا ہوتا ہے, اس میں بڑے کٹے کھل جاتے ہیں یار. پہلی بات تو اس میں مین کاز اسموکنگ ہوتا ہے, ٹی بی بھی ہو سکتا ہے, کنجسٹو ہارٹ فیلئر بھی ہو سکتا ہے, 40 سال سے بندہ تقریباً اوپر ہی ہوتا ہے, کارڈیک فنکشن آپ کا امپیئرڈ ہو جاتا ہے, الویولائی ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں, اسپیوٹم میں پروڈکشن ہو جاتی ہے کس چیز کی, ریڈنس کی, کڈنی بون بھی آپ کی جو ہے وہ اچھا اسپیوٹم پروڈکشن بھی امپیئرڈ ہو جاتا ہے یا بہت تھک ہو جاتا ہے یا اسی طریقے سے اس کی پروڈکشن ہی نہیں ہو پا رہی ہوتی کہ بھئی کوئی ایکزیل کر کے باہر چیز نکالیں. کڈنی اور بون انفیکشن کے ساتھ اس میں پائے جاتے ہیں. اب یہ ایک دیکھو اب تمہیں فرق محسوس ہو رہا ہے نا, اور استما بھی کاز ہے سی او پی ڈی کا. یہ ایک جو ہے نا سی او پی ڈی یہ تو ریورسیبل ڈیزیز ہے, ان دوائیوں سے یہ ٹھیک ہو جاتی ہے, کبھی کبھی ٹھیک نہیں ہوتی. یہ تو ٹھیک نہیں ہوتی پھر آخری ڈومیسیلری آکسیجن تھراپی یعنی آکسیجن ہی حل ہے اس کا. تو دیکھو ڈیزیزز کے اندر نا تھوڑا سا فرق بھی دیکھو, پتہ ہونا چاہیے بھائی ایک بندہ آیا چیسٹ ٹائٹنس کے ساتھ, ویزنگ کے ساتھ, بریتھنس کے ساتھ, وہ اس میں بھی ہوئے گا, لیکن سی او پی ڈی میں چیز براڈ ہے, اس میں چیزیں براڈ ہیں. تھوڑا سا ہسٹری لو یا ٹی بی ٹائپ تو نہیں ہے, 40 سال کی عمر کا, میں اسموکنگ تو نہیں کرتا, کارڈیک فنکشن کیسے چل رہا ہے وغیرہ, کڈنی بون کی ایشوز بھی پتا کرو. سمجھ آ رہی ہے نا, اس طرح تمہیں فرق پتہ چلے گا. یہ کورس کرانے کا مقصد ہی یہ تھا. اب اس میں بھی وہی بیٹا 2 ایگونسٹ شارٹ ایکٹنگ یا بیٹا 2 ایگونسٹ لانگ ایکٹنگ, فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ یا سیکنڈ لائن ٹریٹمنٹ. اب فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ میں تم نے وہی سیلبیوٹامول ٹربیوٹالین دے دی, ساتھ میں اپراٹروپین برومائڈ ایڈ کر دو. اسی طریقے سے اگر نہیں تو پھر سیکنڈ لائن میں تم بیٹا 2 لانگ ایگونسٹ استعمال کرو, یعنی کہ سیلمیٹرول یا فارمیٹرول, ساتھ میں تم ٹائرٹروپین برومائڈ ایڈ کر دو, سمپل. اور یہ irreversible ہے یار, یہ اللہ کرے ٹھیک ہو جائے گا. کوئی بھی بندہ ہے اول تو نہ ہی آئے, پھر اس کے بعد آخری آکسیجن تھراپی ہوتا ہے. ان دونوں کا سمجھ میں آ گیا. آخر میں آج سسٹک فیبروسس, یہ ایک جینیٹک ڈیفیکٹ ہے جس میں آپ کا جو میوکس ہے وہ ٹھیک ہونے لگ جاتا ہوتا ہے, اور ڈائجسٹیو اور ریسپیریٹری پرابلمس آپ کے پائے جا رہے ہوتے ہیں. تو اب چونکہ جینیٹک ہے, اس میں مین چیز جو ہے آپ کو دینی پڑتی ہے وہ زیتھرومائسن 300 mg 500 mg اور ٹوبرامائسن 300 mg آپ کو دوائی اس میں دینی پڑتی ہے. وہ بھی اب جینیٹک چیز پیچھے سے جب چل کر آ رہی ہے تو پھر آپ اس کے صرف سمپٹمس ہی کیور کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ مسائل کے سامنے آپ کو نظر آتا ہے. اچھا یہ برونکیائٹس برونچیکٹیسس, یہ کیا چیز ہوتی ہے, آپ کے برونکائی کی ڈائلیشن ہو جاتی ہے, یعنی کہ ان چیزوں کی آپ کی ڈائلیشن ہو جاتی ہے. جب ڈائلیشن ہوئے گی تو صرف ڈائلیشن تو نہیں ہوئے گی نا, ساتھ میں پھر میوکس کا بھی ایشو ہوئے گا, ایئر ویز کا ایشو ہوئے گا. اس میں آپ کیا کرتے ہوتے ہیں, آپ وہی کورٹیکوسٹرائڈ سے بیٹا ایگونسٹ دیتے ہوتے ہیں جو آپ اوپر یہ بات کر رہے تھے, سیلبیوٹامول ٹربیوٹالین.
یا پھر اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ بیکلومیٹازون یا فلوٹاکوزون ہے، اور ساتھ میں اینٹی بایوٹک سپروفلوکساسین بھی آپ دے دیتے ہیں. اب انفیکشنز کی طرف آ جاؤ، کیونکہ میں نے تمہیں پہلے پڑھایا ہوا ہے، لیکن آج ہم اس کی ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. مزے کی چیز ہے نا یار، بندہ تمہارے پاس آئے ٹی بی ہوئی بھی ہے، تمہیں پتہ ہو ٹی بی کیوں ہوئی ہے، اس کے لیے دوائی کے دینی ہے. بندہ آئے نمونیا ہوئی ہے، تمہیں پتہ ہو نمونیا کیوں ہوا ہے، اس کے لیے کیا دوائی دینی ہے. یہ انفیکشنز ہیں، یہ بیکٹیریل آ گیا، یہ بھی بیکٹیریل آ گیا، اور یہ فنگل آ گیا. دیکھو بیکٹیریل جب انفیکشن ہوئے گا، تم نے وہ سیدھی سی بات ہے وہ کرنی ہے نا. جب تمہارے پاس ایک بندہ آئے گا، تم اس کا بلڈ سیرم لے لو نا، تو اگر اس میں وائرل انفیکشن ہے تو پتہ چل جائے گا وائرل انفیکشن. اگر ٹی بی بیکٹیریل ہے تو اس کے اندر اسٹریپٹوکوکس، اسٹیفائلوکوکس، لینجینیلا ان کی اسپیشیز بڑی ہوئی ہوں گی. اگر نہیں تو پھر وہ وائرل والی بڑی ہوئی گی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب بھی بندہ آئے تو پہلے تم اگر نہیں تم ڈائگنوز کر پا رہے تو پھر تم کلچر ٹیسٹ کرو، پتا کرو کہ بندے کے اندر کیا چیز ہے، بیکٹیریا یا وائرس ہے. اگر تو موسٹ کامنلی بیکٹیریاز ہیں تو اب سب سے پہلے نمونیا کی بات کروں، اس میں بخار ہو جائے گا، چیسٹ پین ہو جائے گی، بلڈ اسپیوٹم آپ کے پاس آ جائے گا. اب اس کے لیے تم نے جو دوائی دینی سب سے پہلے اموکسیسلین 500 mg. نمونیا ہو گیا 500 mg سے یہ ہو جائے گا. کیوں نہیں ہوتا؟ جو لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں پینیسلین کلاس کے ساتھ تو پھر کیلیتھرومائسن دو. یہ پھر اسپیشیز کا ڈیپینڈ کرتا ہے. اسٹریپٹوکوکس آ جاتی ہے، اسٹیفائلوکوکس آ جاتی ہے، لینجیلینیلا آ جاتی ہے. ان دونوں میں ہی کلیتھرو 500 mg افیکٹو رہتی ہے. نہیں تو ساتھ میں فلوکازیلسن، فلوکازیسلین یہ بھی تم دے سکتے ہو کلیتھرو کی جگہ. سمجھ میں آ گئی؟ ٹی بی کا کیا چکر ہے، جب 2 سے 3 ہفتے کف تمہیں ہوئی ہوئی ہے، بلڈ انسپیوٹم بھی آ رہا ہے تو پروڈکٹیو کف ہو گئی ہے، وہ جو چیز ہے نا وہ پھر ٹی بی کی طرف لیڈ کرے گی. ظاہر ہے اس میں بھی پھر آپ کو مختلف برونکوسپیزم کا ایشو بھی آئے گا، سانس لینے میں مسئلہ بھی آئے گا. لیکن کف پروڈکٹ یعنی کہ لگاتار ہو گیا، کف ہے، ڈھیٹ کف ہے، ڈھیٹ قسم کی کف ہے، تو دیکھو فرق سمجھ میں آ جاتا ہے. اب اس میں تمہیں اگر چلو اس کا بھی کلچر ٹیسٹ کیا تو تمہیں پتہ چل گیا کہ بھائی ٹیوبرکلوسس اس میں بیکٹیریا، تو سمجھ تو آ گئی نا ٹی بی ہوا ہے. او فلسفہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ ان کی اپنی اپنی کلاسز ہیں نا، تو فرق سمجھنے میں تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر. مین تو چلو بندہ پوچھتا ہے کب زیادہ عرصے سے لگی ہے تو مین چیز ٹی بی ہے. ورنہ ساتھ میں بندہ بخار کا پوچھتا ہے، چیسٹ پین کا پوچھتا ہے، بلڈ اسپیوٹم کا پوچھتا ہے، تو پھر وہ نمونیا آ جائے گا. اب اس میں تم یہ ڈرگ یاد کر لو ہمیشہ کے لیے، 6 منتھ تھراپی ہوتی ہے، لیکن 2 منتھ تھراپی کے بعد بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے انشاءاللہ. آئسونیزٹ، ریفیمپسن، پیرازینامائڈ اینڈ ایتھبوٹامول، یہ 4 دوائیاں مکس کر کے دینی پڑتی ہیں. اور ایک مزے کی بات کیا بتا دوں، دیکھو ہمارے بھی خاندان میں اسی طرح ہی ہوا تھا کہ ایک بندہ تھا، ڈاکٹر کی غلط ڈائگنوسس کی وجہ سے اس کو ٹی بی نہیں تھا، اس کو ہوئے گی کوئی سمپل سی کاف لگی ہوئے گی. اس نے بھائی یہ دیکھا ہوئے گا کہ بھائی 1 ہفتہ ہو گیا کاف لگا ہو، بھائی پہلے طاقت ہے کوئی سمپل دوائی دے دے. یہ تو نہیں 1 ہفتہ کاف ہو یہ چک کے تو جیڑا ہے بلکہ کلچر ٹیسٹ بھی تو ہے نا. اپنی ڈائگنوسس کو پروف کرنا ہے آپ نے، شک میں نہیں رہنا. اب اس نے کیا کیا، 1 ہفتے کی کاف لگی ہوئی تھی سمپل، اس نے اٹھا کے ٹی بی کی میڈیسن دے دی. آپ کو پتا ہے یہ کیا کاز کریں گی؟ آپ کا رینل سسٹم ڈسٹروائے کر دیں گے، آپ کا ہیپیٹائٹس کاز کروا دیں گے. تو لہٰذا ایک دم سے قدم نہیں اٹھانا، ٹیسٹ کی طرف جاؤ، کلچر ٹیسٹ کی طرف جاؤ، ایکس ریز کی طرف جاؤ، پراپر طریقے سے انویسٹیگیشن کرو، ہسٹری لو، تب جا کے آئسونیزٹ اور ریفیمپسن اور پیرازینامائڈ اور ایتھبوٹامول یہ 4 میڈیسنز ہوتی ہیں، یہی آپ جو ہے ریفر کرتے ہوتے ہیں ہمیشہ کی ہمیشہ ٹی بی کے. فنگل انفیکشن، اس میں مین آپ کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے، اور آپ اس کا بھی کلچر ٹیسٹ یعنی کہ ایسپرجلس کی ذرا وجہ سے کاز کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ نے کون سی میڈیسن دے دینی ہے. جب آپ کے کلچر ٹیسٹ میں یہ بھی نہیں آ رہا، یہ بھی نہیں آ رہا، یہ سمپل صحیح ہوتا ہے. بندے سے پوچھا جاتا ہے کون سے علاقے میں لے رہا ہے، بہت زیادہ وہاں پہ کھیت باڑیاں تو نہیں ہے، کھیتی یعنی کھیت وغیرہ ہوں تو وہاں سے پھر فنگل انفیکشن بندہ سمجھ جاتا ہے. تو اس کے لیے پروسکنازول اور نائٹروکنازول یہ بہت مین ریئر ہی ہوتا ہے. مین آپ کو یہ چیزیں سمجھانا تھی. آج کے بعد آپ کے پاس کوئی بندہ آئے گا تو پتہ چل جائے گا نا کہ بھائی سی او پی ڈی تھا، وہ اسموکنگ پیچھے کاز ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے استھما ہوا ہے، پھر بھی اسموکنگ ہوئی ہے، لو کارڈیا بھی ہوگا تو پھر یہی ہے. اگر پھر اس کے بعد جینیٹک کاز اگر تھک میوکس پروڈکشن ہوئی ہے، ڈائجسٹو ایشو بھی ساتھ میں ہوگا تو پھر سسٹک فائبروسس. اگر تمہارا جو ہے وہ ڈائلیشن ہوئی ہے، ایکس رے کے ذریعے پتہ چلا برونکیکائٹس ہو جائے گا. اسی طریقے سے نیمونیا اور ٹی بی کے اپنے اپنے کلچر ٹیسٹ، کون سی میڈیسن دینی ہے. یار یہی ایک مزے کی چیز ہوتی ہے، آپ کو پتا ہو کہ میں نے ڈیزیز تک کس طرح پہنچنا ہے. اب ٹیومرز آ جاتے ہیں سگریٹ اسموکنگ کر کے، جب آپ کے لنگ کے ٹیومر پرائمری سیکنڈری یعنی کہ آپ کے مین کبھی برونکی کا یا پھر برونکیولز کا یا پھر کسی لوب کا ٹیومر ہو جائے، اس میں مین آپ کے الکلائٹنگ ایجنٹس کے طور پہ جو آپ ڈرگ دے رہے ہوتے ہیں آئی وی فارم ہے وہ سائکلوفوسفامائڈ یا ڈوکسی ریوبیسن. یہ بس یاد رکھ لو کہ آپ کے جب ٹیومر ہوتے ہیں، یہ او پی ڈی میں تو نہیں آئے گا، لیکن ٹیومر میں جو مین سگریٹ اسموکنگ کاز ہوتا ہے اس کی وجہ سے جب آپ کے لوبس میں ٹیومر کریٹ ہو جاتے ہیں تو سائکلوفوسفامائڈ اور ڈوکسی ریوبیسن دوائی دی جاتی ہے. کف سیرپس میں نے تو تھوڑا سا آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کم سے کم اپنے خاندان کو کف سیرپ تو بتا سکو. گینوفینسن ایکسپیکٹورنٹ، یہ آپ کا میوکس جو ہے وہ باہر نکلے گا. یہ فارمولے ہیں سر جناب. گینوفینسن، ڈیکسٹرومیتھورفن کف کو سپریس کر دے گا. ڈائی فینڈرامائن اور کلورفینڈرامائن یہ دونوں کی دونوں چیزیں اینٹی ہسٹامین ہے. اور سیڈوفیڈرائن
ہاں اوکے. سیوڈوفیڈرین جو ہے یہ ڈیکنجنسنٹ کے طور پہ، یعنی کہ جب آپ کی نیزل اور سائنوسائٹس، یعنی کہ آپ کا یہ جو ناک ہے یہاں پہ سائنوسائٹس، آپ کو فلو، نزلہ، زکام، اور اس کی وجہ سے جب آپ کو کف لگی ہو تو اس کے لیے سیوڈوفیڈرین دوائی کف سیرپ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. استما کے لیے تم ان دونوں کو استعمال کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. کبھی کبھی ان کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ بندے کو جو انفیکشن ہوا ہے اس کی وجہ سے. اب دیکھو نا مثال کے طور پر ابھی اینٹی ہسٹامین ہے نا، تو ہسٹامین کے سمپٹم نظر آ رہے ہیں تو یہ ٹھوک دو. میوکس زیادہ پروڈیوس ہویا گا بندے کے اندر، بہت زیادہ بلغم ایکسپیکٹورنٹ، تو پھر تم نکالو گوانفینس. اگر کف کو ختم کرنا ہے تو ڈیکسٹرومیتھورفن. تو یہ سرکار آپ کے پاس وہ کف سیرپس ہوتے ہیں جو کہ عمومی طور پر دیے جاتے ہوتے ہیں. اللہ پاک آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو. میں نے شارٹ ویڈیو اس لیے بنائی تاکہ مین جو چیزیں ہیں وہ ڈسکس ہو جائیں. تو آج کا ہمارا ریسپیریٹری سسٹم کا جو پیتھو فارما میٹرکس ہے وہ کور ہو گیا، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ آج کے بعد کوئی بندہ اگر کہتا ہے کہ مجھے سسٹمین والے سسٹم میں کف لگی ہے تو آپ اس کو ڈائفینڈرامائن یا کلورفینڈرامائن، اور اگر نیزل کے ذریعے لگی ہوئی ہے تو سیڈوفیڈرائن یا ایکسپیکٹورنٹ. یہ ساری چیزیں الحمدللہ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں، یہ آپ آگے سے پرسکرائب کر سکیں گے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا آپ لوگوں کا جو پارٹ 1 تھا وہ تو پورا ہو گیا ریسپریٹری سسٹم کا، تو اب ہمارے پاس آ گیا رینل سسٹم. میں یہ اس لیے بہت شارٹ پڑھاؤں گا کیونکہ آپ کو 1000 دفعہ پڑھایا ہوا ہے. یاد ہوگا جب بھی ہم رینل سسٹم کو ڈسکس کرتے تھے تو مین ہمارا جو ہوتا تھا وہ کبھی لیور کے ساتھ اٹیچ کر کے، کبھی ڈائبٹیز کے ساتھ اٹیچ کر کے، کبھی بیکٹیریل انفیکشن کے ساتھ اٹیچ کر کے، تو کبھی ہائپر ٹینشن کے ساتھ اٹیچ کر کے ہم مختلف چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن پھر بھی ہم جو ہے وہ چیزیں جو مین او پی ڈی میں استعمال ہوتی ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ آپ کے پاس کڈنی آ گئی، ٹھیک ہے، کڈنیز آ گئی. یہ آپ کے پاس جو ہے وہ بلیڈر آ گیا، یہاں پر آپ کا یوریتھرا آ گیا، اور یہ آپ کے پاس یوریٹرز آ گئے. اب جب اس بلیڈر میں انفیکشن ہو جاتا ہے سسٹائٹس، یا پھر یوریتھرا میں انفیکشن ہو جائے یوریتھرائٹس، اس کے کمبینیشن کو آپ کہتے ہوتے ہیں یورینری ٹریکٹ انفیکشن. اور یہی یورینری ٹریکٹ انفیکشن جو ہے آپ کے بلیڈر سے چلتے چلتے کڈنی تک چلا جاتا ہے. پھر آپ کے ادھر آ جاؤ گلومیرولس، یعنی گلومیرولس میں انفیکشن ہو جائے، یا پھر جو ہمارے پاس جو باؤمنس کیپسول اور گلومیرولس کے بعد جو ہمارے پاس نیفرون کے سٹرکچر تھے، ٹیوبولر سٹرکچر تھے، ان میں کہیں پہ بلاکیج آ جائے، یا وہاں پہ جو ہے ہمارے پاس کسی چیز کی جب دیکھو گلومیرولس کی جب بیسمنٹ میں برین ہوتی ہے مثال کے طور پر وہ ڈسٹروائے ہو جائے تو پھر ہم اس کو کہتے ہوتے ہیں نیفروٹک سنڈروم ہو گیا. پروٹین بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسکریٹ ہو رہی ہے. تو یہی سارے کے سارے رولے ہوئیں گے جو کہ ہم آج ڈسکس کریں گے. کچھ پرابلمس کو سمجھ لو. ڈس یوریا یہ ساری کی ساری پرابلمس ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ان کے پیچھے بہت بڑی بڑی بیماریوں کے کازز ہوتے ہیں. یہ پرابلمس ہیں. ایک بندہ آ کے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے ڈس یوریا ہو رہی ہے، یہ اس کی پرابلم ہے، یہ اس کا کاز نہیں ہے، یہ اس کی بیماری نہیں ہے، یہ اس کی پرابلم ہے، اس کا سمپٹمز ہے. تو جو سمپٹم آپ کو عمومی طور پر بتائے جائیں گے وہ ڈس یوریا یعنی کہ آپ کی یورینیشن میں پین ہو رہی ہے جس کا موسٹ کامن کاز UTI ہو سکتا ہے. اولیگو یوریا یعنی کہ لیس یورین آ رہی ہے. پولی یوریا یعنی کہ زیادہ یورین آ رہی ہے. لیس یورین ہو سکتا ہے اس میں پانی نہ ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہو. پولی یوریا مطلب کہ زیادہ یورین، اس کی دو وجوہات ہو سکتے ہیں. ڈائبٹیز انسپائٹس جس میں بہت ایکسیس ہو جاتی ہے. یاد ہوگا ابھی میں نے پیچھے تمہیں پڑھایا جس میں سرکولیٹ یا تو CNS انوالو ہوئے گا یا پھر آپ کی نیفرون انوالو ہوئے گی. تو ڈائبٹیز ایک انسپائٹس بھی ہو سکتا ہے، ڈائبٹیز میلائٹس بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ شوگر کی بیماری. نوکٹوریا یعنی کہ رات کے ٹائم بہت زیادہ یورینیشن آتا. اب یہ سمپٹم ہے اس کے پیچھے CKD کرونک کڈنی ڈیزیز. ابھی ہم آگے پڑھیں گے جو کہ بہت زیادہ بیماریوں کا مجموعہ ہوتا ہے. تو یہ اس کا بھی ایک کاز ہوتا ہے، ورنہ ایک نارمل بھی کام ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں. ہو سکتا ہے بندے نے بہت زیادہ پانی پی لیا تو اسی رات صرف اسے آیا ہو. ٹھیک ہے، جب لگاتار چیز ہوئے گی پھر آپ نے دیکھنا. ہیمیٹو یورین یعنی کہ بلڈ میں یورین میں بلڈ. اب اس کے آگے سے دو باتیں آپ نے مائکروسکوپی کی طرف لے کے جانا ہے اس کے سیمپل کو کہ بھئی اس میں جو بلڈ آ رہا ہے وہ ریڈ بلڈ سیلز ہیں یعنی کہ کلر کے اوپر ہے نا. اگر تو ریڈش کلر ہے مائکروسکوپک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بھئی بندے واقعی میں خون ہے اس کی یورین میں، تو اس کا تو موسٹ کامن کاز جو ہے وہ گلومیرولر بلیڈنگ ہو سکتی ہے. جو آپ کے باؤمنس کیپسول کے اندر گلومیرولس ہوتا ہے اس کی بلیڈنگ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہیمیٹو یوریا آ رہا ہے. اگر نہیں ہے آپ کی مائکروسکوپی کروائی ریڈ بلڈ سیلز نظر نہیں آ رہے، اگر ریڈ بلڈ سیلز نظر آ رہے ہیں تو گلومیرولر بلیڈنگ جو ہے وہ کاز ہو سکتی ہے اور اس کو آپ ہیمیٹو یوریا کہیں گے جس کی موسٹ کامن جو ہے وہ پھر نیفرائٹک سنڈروم ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کی یورین کے اندر ریڈ بلڈ سیلز نظر نہیں آ رہے تو پھر اس کی مختلف کازز ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ویسکولر بلیڈنگ ہوگی ہو، انٹرا ویسکولر بلیڈنگ ہوگی ہو، یا پھر ہمارے پاس جو اس کے ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ ریمبولائزوسس یعنی کہ آپ کے جو مایوگلوبن سیلز ہیں ان کو جو ہے وہ ڈسٹروائے ہونے لگ گیا. کڈنی کی جو سیلز میکنگ ہے وہ جو ہے آنے لگ گئے ہو، ان کی انفلیمیشن ہونے لگ گئی ہو. تو ہیمیٹو یوریا بلڈ ان یوریا. پروٹین یوریا یعنی کہ آپ کی یورین میں پروٹین آنے لگ گیا ہو. یہ سمپٹمس ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. ہیمیٹو یوریا جب آپ کو نظر آئے کہ آپ نے مائکروسکوپی کے لیے دینا ہے تو وہ مینلی جو ہے گلومیرولر بلیڈنگ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے.
پروٹینوریا یعنی کہ آپ کی یورین میں پروٹین آ گیا تو سمجھ آنا نیفروٹک سنڈروم ہو گیا، جس میں آپ کی جو گلومیرولس کی جو بیسمنٹ میمبرین ہوتی ہے وہ ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. جب وہ ڈسٹروائے ہو جائے گی تو دیکھو مثال کے طور پر یہ بیریئر ہے، ایک میمبرین ہے، یہ میمبرین ہی تھی جو اتنی زیادہ چیزوں کو نہیں نکلنے دیتی تھی اور زیادہ ری ایبزارپشن کروا لیتی تھی، لیکن جب یہ ڈسٹروائے ہو جائے گی تو ساری چیزیں تو یورین کے ذریعے نکل جائیں گی، سمجھ آئی، اور خصوصی پروٹین بھی نکل جائے گی. یہ بیریئر بنی ہوئی تھی میمبرین، تو اس کو کہتے ہیں نیفروٹک سنڈروم. یہی ہے نیفریٹک سنڈروم میں آپ کے پاس ہیمیٹو یوریا آ رہا ہوتا ہے، اور نیفروٹک سنڈروم میں آپ کے پاس پروٹینو یوریا آ رہا ہوتا ہے. نیفریٹک میں پھر ساتھ میں اولیگو یوریا یعنی کہ لیس یوریا بھی آ رہا ہوتا ہے. پھر آپ کو دو باتیں، اوڈیما یعنی کہ کڈنی ڈیزیزز کی، کڈنی امپیئرمنٹ کی وجہ سے آپ کی اینکلز اور آپ کی لیگز میں اوڈیما بھی ہو سکتا ہے، وہ پھر جو بار بار اوپر ایبڈومن کی طرف بھی جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے ہائپر ٹینشن، یار ہزار بار آپ کو بتایا جب بھی کڈنی کا ایشو ہوئے گا تو آپ کو ہائپر ٹینشن کی بیماری لازمی ہو. تو یہ پرابلمس تھی، ابھی ہم نے ڈیزیزز نہیں ڈسکس کی، بس یہ پرابلمس تھی جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ایک بندہ آیا تم کو پتہ ہو کہ بھائی یہ کیا پرابلم بتا رہا ہے. اب ہم تھوڑا تھوڑا جو ہے نا اس کے کازز کو تھوڑا سمجھتے ہیں. دیکھو ایک ہوتی ہے ایکیوٹ کڈنی ڈیزیز، جب بھی یورین کا والیوم اور کریٹنین لیول، سیرم کریٹنین، یہ دو چیزیں تم نے دیکھنی ہے. اگر کریٹنین کا لیول 1.5 سے 1.9 فولڈ تک ہو جائے اور یورین کا والیوم 0.5 ملی لیٹر پر کلو گرام پر اوور 6 سے 12 گھنٹے تک اس سے کم یورین آ رہی ہے، اتنے ملی لیٹر سے کم یورین آ رہی ہے، اتنے گھنٹے ہو گئے ہیں، اور جو کریٹنین لیول ہے اس کا فولڈ اتنا انکریز ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو ایکیوٹ کڈنی انجری کا رسک ہے. یہاں پہ رسک شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کا کریٹنین لیول 2 سے 2.9 فولڈ تک انکریز کر گیا، یعنی جتنا بھی لیول کریٹنین کا ہوتا ہے اس سے اتنا لیول انکریز ہو گیا ہے، اور 0.5 ملی لیٹر سے کم یورین آ رہا ہے، 12 گھنٹوں سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو اب آپ کو یہاں پہ کڈنی میں کوئی نہ کوئی انجری ہو گئی ہے، گلومیرل انجری ہو گئی ہے، یا کوئی سٹون آ گیا ہے، یا کوئی بھی انفیکشن ہو گیا ہے. اور جب آپ کا 0.3 ملی لیٹر سے کم یورین آ رہا ہو اور 24 گھنٹے زیادہ ہو جائیں اور آپ کا جو کریٹنین لیول ہے وہ 3 فولڈ تک انکریز کر جائے، تو سمجھ آنا کہ آپ کی کڈنی فیلئر. دیکھا پتہ چل گیا نا کریٹنین اور یورین والیوم کے لیول سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ایکیوٹ کڈنی انجری کا رسک ہے، انجری ہے یا پھر فیلئر ہے. اب رسک ہوئے گا تو تم اس کو احتیاطی تدابیر بتاؤ گے کہ بھائی تم نے کیا کیا، تم اس کے کاز کو ڈائگنوز کرو گے، اس سے یہ سمپٹمز پوچھو گے اس میں سے کون کون سا ہو رہا ہے، پھر اس کے ذریعے تم کاز سب جاؤ گے. پولی یوری اور اس کا یہ کاز ہو، پروٹینو یوری ہو سکتا ہے، نیفروٹک سنڈروم کاز ہو، پھر جس میں تمہیں اینجیو ٹینشن کنورٹنگ انزائم بلوکر اور اے آر بیز اینجیو ٹینشن ریسپٹر بلوکرز یہ دینے پڑیں گے. وہ نیفروٹک سنڈروم میں پروٹین کو یعنی کہ پروٹین یوریا کو ختم کرتے ہیں. واٹ از سی کے ڈی؟ کیونکہ یہ میں جلدی اس لیے کروا رہا ہوں کہ بھائی کم لیکچر ہو اور کیونکہ ساری چیزیں تم نے پہلے کی پڑھی. سی کے ڈی کرونک کڈنی ڈیزیز بہت سی ڈیزیزز کا ایک مجموعہ ہے. دیکھو جب تمہاری کڈنی برباد ہو گئی نا، اب اس میں وٹامن ڈی اپنی ایکٹیو فارم میں کنورٹ نہیں ہوئے گا تو کیلشیم کی ری ایبزارپشن نہیں ہوئے گی. کیلشیم کی ری ایبزارپشن نہیں ہوئے گی تو پھر تمہارا پی ٹی ایچ جو ہے وہ رائز کرے گا. اب یہاں پہ تمہارا پیراتھائرائڈ گلینڈ بھی انلارج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے تمہارے پاس کیا کہتے ہیں اس کو، لیفٹ وینٹریکل ہائپرٹروفی بھی ہو سکتی ہے. تمہاری جو بون ہے کیونکہ وہ اس ٹائپ کی بننے لگ جائے گی کہ برباد ہونے لگ جائے، یعنی کہ اوسٹیوکلاسٹک بون ریزارپشن، یعنی کہ وہ بونز بھی تمہاری ختم ہونے لگ جائیں، کولیسٹرول کا لیول بڑھ جائے، اینیمیا ہو جائے، پروٹونیوریا ہو گئے. یہ ساری کی ساری ڈیزیزز کی کمبینیشن ہے. یعنی کہ سی کے ڈی جو ہے وہ تمہارا کڈنی امپیئرمنٹ کی وجہ سے کارڈیک ایشو بھی کاز کر سکتا ہے، اینڈوکرائن ایشوز بھی کاز کر سکتا ہے، بون ایشوز بھی کاز سکتا ہے، کولیسٹرول کے لیول تمام چیزوں پہ انکریز یا ڈیکریز کا لیول بھی کاز کر سکتا ہے. تو اچھا پروٹین اور یوریا کے بارے میں نے یہاں پہ پہلے بھی تمہیں بتا دیا ہے کہ جب پروٹین اور یوریا، جب تمہاری ظاہر سی بات ہے یورین میں پروٹین چیک کرو گے زیادہ ہے تو یار اس کو اے سی انہیبیٹر یا اے آر بیز، وہی سارٹن یا پرل جن کے آخر میں آ رہا ہوتا ہے وہ تم نے دے دینی. مین چیز یہ تھی. دیکھو یہ تو بہت آگے کی جا کے چیز آتی ہے، پھر جس میں رینل ریپلیسمنٹ کروانی پڑے گی یا ڈائلسس وغیرہ کروانے پڑیں گے. ان دونوں میں ایکیوٹ کڈنی یا ادھر، یا چلو اینٹی بایوٹک تھراپی بھی ہو سکتا ہے استعمال کر لی جائے. لیکن جب رینل سٹونز جو ہوتے ہیں یہ بہت کامن چیز ہے. دیکھو رینل سٹون کیلشیم آکسالیٹ 60%، کیلشیم فاسفیٹ 15% اور یورک ایسڈ 10%، یہ ان کی کمبینیشن ہوتی ہے. کسی کی بھی جو چیز بھاری ہو وہ اسی کی فارمیشن کے زیادہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر رینل سٹون 4 ملی میٹر سے کم ہے نا تو وہ تو زیادہ پانی انٹیک کرنے کی وجہ سے نکل جائیں گے، لیکن 6 ملی میٹر سے زیادہ ہے تو پھر ان کا نکلنا مشکل ہے، پھر لیتھوٹرپسی کی طرف تمہیں جانا پڑے گا. اب سوال یہ ہے کہ جب ایک بندے کو کڈنی سٹون ہوئے تو کون سی اس کو چیزیں کھانی چاہیے، کون سی نہیں کھانی چاہیے. اسپائنش، ایگ، ایسی چیزیں جس میں سوڈیم زیادہ ہو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور کیلشیم نا سپلیمنٹ سے نہیں لینا، فوڈ سے لینا ہے. ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کیلشیم زیادہ لوگے فوڈ سے تو کیلشیم کیا کرے گا، کیلشیم آپ کے آکزالیٹ کے ساتھ مل کے اس کو ریلیز نہیں ہونے دے گا تاکہ جا کے وہ مل
آکزیلیٹ جو ہے وہ آپ کے سٹون کے بنانے کا باعث نہ بنے. تو کیلشیم آکزیلیٹ کے ساتھ مل جائے گا اور اس کو فری نہیں ہونے دے گا تاکہ وہ جا کے سٹون نہ بنا لے. جب بھی رینل سٹون ہوئے گا 4 تم نے چیک کرنا ہے کتنی ملی میٹر, اگر تو وہ کم ہے تو بندے کو پانی کا انٹیک زیادہ کرے, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے وہ نکل جائے گا. لیکن اگر زیادہ تو پھر یا تو لیتھوٹرپسی, اور اس کو یہ 7 چیزیں بتانی ہے کہ یہ چیزیں تم نے نہیں کھانی جس سے سوڈیم زیادہ ہو, یا پھر ایسے سپلیمنٹس نہیں لینے جس میں کیلشیم زیادہ ہو لیکن فوڈ سے کیلشیم لینا ہے. ایگ نہیں کھانا, اسپائنش نہیں کھانا, رباب وغیرہ ETC. UTI دیکھو, یوریتھرائٹس یوریتھرا کا انفیکشن, سسٹائٹس یعنی کہ بلیڈر کا انفیکشن, اور اس میں آپ کو جو سمپٹمز نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, آپ کو بار بار پیشاب کی عادت ہو رہی ہوتی ہے, آپ کے بلڈ میں یورین میں بلڈ نظر آ رہا ہوتا ہے, آپ کو ڈس یوریا پینفل یورینیشن ہو رہی ہوتی ہے. اور جو مین اس کے جو آپ کے سامنے چیزیں آ جاتی ہیں وہ کیا ہیں, UTI جو ہے وہ کس کس فارم میں ہو سکتا ہے بلیڈر کا انفیکشن ہو گیا ہو سکتا ہے کڈنی کا انفیکشن ہو گیا ہو سکتا ہے ایپیڈیڈیمس ٹیسٹیکل میں ہوتی ہے اس کا انفیکشن ہو گیا ہو سکتا ہے ٹیسٹیکل کا انفیکشن ہو گیا ہو سکتا ہے وہ جو پروسٹیٹ گلینڈ ہوتا ہے اس کا انفیکشن ہو گیا ہو. آپ نے اس کے لیے جو UTI کے لیے جب بھی دیکھو, میں نے تمہیں بتا دی نا, کوئی بھی بندہ آتا ہے کہتا ہے کہ میری جب میں پیشاب کرتا ہوں مجھے درد ہوتا ہے, جلن ہوتی ہے, خون آتا ہے اور بار بار آتا ہے, تو یہ جب تمہارے پاس سمپٹم ہے تو تم نے ٹرائی میتھپوریم 200 ملی گرام, لیکن بہت سے بندے اس کو ریزسٹنس ہوتے ہیں, تو لہٰذا سپروفلوکساسین یا نورفلوکساسین استعمال کرو 500 mg, یا پھر اگر پیگننٹ لیڈی ہے تو کواموکسیکیٹ جو کہ ایگمنٹن کے نام سے آتی ہے 250 mg دن میں 3 دفعہ. یار ویسے پریگنینسی میں, کیونکہ اب پریگنینسی میں, اچھا اب یہ دیکھو, یہ بتا جو تمہاری رینل ڈیزیز ہے نا وہ کبھی کبھی سسٹمز کو انوالو کر دے گی, کبھی کبھی وہ پینکریاس کو انوالو کر کے ڈائبٹیز کال کروا دے گی. رینل ایشو تو ویسے ہی اور ہوتا ہے. پلمنری یعنی کہ لنگس کو بھی ساتھ میں انوالو کر دیتی ہے, اس کے لیے ایک ڈیزیز یا سنڈروم ہوتا ہے گڈ پیسچر سنڈروم, جس میں آپ کی جو لنگس ہیں اور رینل یعنی کہ کڈنی سسٹم ہے یہ دونوں کے دونوں انوالو ہو جاتے ہیں, ان کی امپیئرمنٹ ہو جاتی ہوتی ہے. اور پریگننسی میں بھی رینل ڈیزیز کے بہت چانسز ہو جاتے ہیں کیونکہ ڈائلیشن ہو جاتی ہے تمام سسٹم کی. تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتائی ہے اگر UTI ہو جائے تو آپ نے کواموکسیکال جو میڈیسن ہے آگمنٹن کے نام سے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے. تو دیکھو مین میں نے تمہیں بتا دیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, مین تمہارے پاس یہی چیزیں آتی ہیں کہ بھی بندہ سٹونز کے ساتھ آئے گا, سٹونز کے ساتھ آئے تو تم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. اگر بندے کو جو ہے وہ CKD کے ساتھ آئے تو تمہیں پتہ ہونا, سوری ایکیوٹ کورونری کڈنی انجری کے ساتھ آئے تو تم نے کس طرح اس کی ڈائگنوسس کرنی ہے. اور اسی طریقے سے تمہارے پاس اگر کوئی UTI ریلیٹڈ ہے تو اس کے کیا سمپٹمز ہوئیں گے, اس کے پیچھے کیا کاز ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے تم نے کون سی دوائیاں دینی ہیں. اٹس ڈن. تو یہ تھی یار ہماری ساری رینل سسٹم. میں زیادہ آپ کو بیچ میں گھسانا اس لیے نہیں چاہ رہا, اب میں اگر چاہوں, اب چلو ایک اور چیز بھی بتا دیتا ہوں. کبھی کبھی اب دیکھو تھوڑا سا میں نا زبان بازاری استعمال کروں گا کہ آپ کو پیشاب آ رہا ہے لیکن آپ کی یوریتھرا میں اریکٹائل ڈس فنکشن ہو رہی ہے. اریکٹائل مطلب کہ مسلس کنٹریکٹ کر کے آپ کے یوریتھرا کو جو ہے وہ لائن اپ نہیں کر پا رہی. اب میں آپ سمجھو اس بات کو, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ آپ کا یورینیشن تو ہو رہی ہے لیکن وداؤٹ اینی آپ کی یوریتھرا کی اریکٹیلیٹی کہتے ہیں کھڑے ہو جانا. سمجھ آ گئی ہے نا معاملے کی. یہ میں نے اس لیے استعمال کیا تاکہ آپ کو ڈیپتھ میں سمجھ میں کیا کروں, پھر کچھ بچوں کو نہیں سمجھ آتی. تو اریکٹائل ڈس فنکشن یعنی کہ آپ کی یوریتھرا کی مسلس کنٹریکٹ ہو کے اس کو لائن اپ نہیں کر پا رہی, تو اس میں آپ کا جو میڈیسن یہ کبھی کبھی ہائپوگونیڈزم یعنی کہ وہ جو بھی میں نے پیچھے تمہیں پڑھایا ہے گونیٹس کا ایشو ہو سکتا ہے. سلڈینیفل یہ جو دوائی ہے نا آپ اس میں استعمال کریں گے, سلڈینیفل, جو آپ کی اریکٹائل فنکشنز کو جو ہے وہ پھر کریکٹ کر دے گی. تو دس واز آل اباؤٹ ہمارے کڈنیز ڈیزیزز اور اس کا پیتھوفارما میٹرکس. اللہ پاک آپ کو ہمارا حامی ناصر ہو. امید کرتے ہیں OPD کورس میں آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آئی ہے.